أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں و بہنوں، نوجوانوں، عزیز پرعزم، نہ بکنے والے نہ جھکنے والے جانے سار ساتھیوں، یوتھ، اسٹوڈنٹس، گرلز اینڈ بوائز جنہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں ہے، ان سب سمیت ہر اس شخص سے جس کے جو دل میں میرا ذرا سا بھی احترام، محبت، عقیدت ہے، ان سب کو السلام علیکم. میرے پیاروں، میرے چاہنے والوں، آج میں بہت نہ صرف افسردہ ہوں، تکلیف میں ہوں، بلکہ میں جو میری تقریر 21 مارچ کو میں نے کی تھی 23 مارچ کے حوالے سے، اس میں نے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کو پکار کر جو بیان دیا تھا، اس پر آج MQM کے نام پر، میرے نام پر، شہیدوں کی قربانیوں کی وجہ سے تحریک کو جو جلا ملی، آگے بڑھی، انہیں بھولنے والے وحشی، ان کا خون کا سودا کرنے والے بے ضمیر، ضمیر فروش PIB ٹولے نے نام نہاد خود ساختہ لیڈر، جس کو میں نے MNA بنایا، پارلیمانی لیڈر بنایا، سمندر پاکستانی وزیر بنایا 2 مرتبہ، وہ فاروق ستار آج خود ساختہ تحریک کا سربراہ بن چکا ہے. مجھے یہ کم ظرف، بے ایمان، دھوکے باز، میر جاور اور میر صادق کا عمل کرنے والا بے شرم و بے حیا آج خود ساختہ سربراہ بن گیا ہے، اور اس نے آج میرے خلاف بیان دیا ہے کہ مودی کو خط لکھ کر مہاجروں کی قربانیوں پر خط تنصیب پھیر دیا ہے، مہاجروں کی حب الوطنی کو مشکوک بنا دیا ہے، اور ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے. یہ چیک پدی اور پدی کا شوربہ، یہ مجھے دھمکا رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میرا 21 مارچ 2017 کا دوبارہ سے میرا ریکارڈڈ جو حقائق پر مبنی بیان ہے، تاریخی حقائق پر مبنی، اسے سنیں. میں نے کیا امریکہ، برطانیہ کے صدور کو، ایمنسٹی انٹرنیشنل آرگنائزیشن، اقوام متحدہ کے جو سربراہ ہیں، انہیں کیا بیرون ملک جمہوری ممالک کے سربراہوں کو خطوط نہیں لکھے؟ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن
نہیں لکھے. جب یہ پاکستان کی پنجابستان کی ایلیٹ رولنگ ایلیٹ انگریزوں کے جوتے صاف کرنے والوں کی اولادیں آج ملک پر پورے ملک پر قابض ہیں. بلوچ، سندھی، پشتون، ان کے رہنماؤں نے، سردار بڑے جاگیرداروں نے اپنے مفادات کی خاطر اپنی قوموں کا اس پنجابستان کی سلطنت، جس کی کالونی بلوچستان سے سندھ اور پختونخوا، خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقے ہیں، انہوں نے اس پنجابستان کی سلطنت پنجابستان کی غلامی قبول کر لی ہے، اور اپنے غریب بلوچ، غریب سندھیوں، غریب پختونوں کو ان کے رحم و کرم پر بے آسرا، بے یارو مددگار چھوڑ دیا ہے، جن پر بمبارڈمنٹ تک کی جا رہی ہے، جن پر آپریشن کے نام پر لاکھوں کی تعداد میں انہیں اے ڈی پیز بنایا جا رہا ہے. مہاجروں کے ساتھ تو 47 سے ہی جبر و ستم، ناانصافیاں شروع کر دی گئی تھیں. اس کی تفصیلات اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں آپ سب کو، جیسا پہلے بیان میں کہا، پہلے لیکچرز میں کہا، اپنے آئندہ کے لیکچرز میں تفصیل کے ساتھ میں بیان کرتا چلا جاؤں گا. لیکن مجھے ایک بات کا بہت افسوس اور شکوہ بھی ہے. میں نے رابطہ کمیٹی کے جو اراکین اس وقت رات اور دن میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، ان کو کہا ایک بیان آپ لوگ دیکھیں یہ کیا ہے، مذمتی بیان رابطہ کمیٹی کو جاری کرے. آپ اس وقت صبح کے 5 بج رہے ہیں لندن وقت کے مطابق، پاکستان میں 10 صبح کے بجنے والے ہیں. 25/5/2017 اور سیٹرڈے کا دن ہے. وہ بیان نہیں گیا. اب میں یہ بیان آپ کو لکھوا رہا ہوں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ساتھیوں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہوں، اس کے آخری نبی پر، اس کی نبوت پر یقین رکھتا ہوں، اور اس کی اولاد جس نے یزیدیت کے آگے سر کٹانا، پورے خاندان کو یہ قربانی پیش کرنا قبول کیا، لیکن سر نہیں جھکایا. اور میں کار کہہ چکا ہوں، میرا نام بھی الطاف حسین ہے. کوئی رہے ساتھ یا نہ رہے، میں اکیلا ہی کسی نہ کسی طرح آپ سے رابطے میں رہوں گا. اگر یہاں بھی لوگوں نے حوصلہ ہمت چھوڑ دیا تو جو اب تک میرا ساتھ دیتے چلے آئے ہیں، میں ان کو بار بار خراج تحسین پیش کرتا رہا ہوں. لیکن آج اتنا بڑا بیان آنے کے باوجود میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، کیا فاروق ستار، نسرین جلیل اور جو ڈپلومیٹک کمیٹی ان افراد سے ملنے کے لیے بنائی گئی تھی، یہ لوگ کون سا ایسا برطانیہ ہو، امریکہ ہو،
یورپین یونین کے ممالک ہوں جن کے ایمبیسی یا ہائی کمیشن آفس جا کر وہاں ہائی کمشنر سے، ایمبیسڈر سے یا ڈپٹی ہائی کمیشن یا کونسلیٹ جنرل سے ملاقاتیں کر کے مہاجروں پر ہونے والے مظالم کو بیان نہیں کرتے رہے. اسی طرح میں نے اپنی تقریر میں 21 مارچ کی شکوہ کیا تھا کہ نریندر مودی یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے بلوچوں کے لیے آواز اٹھائی، لیکن ہم پاکستان آئے لیکن ہمارے آباؤ اجداد پردادا پرنانا اور جد امجد جو ہمارا شجرہ نسب ہے وہ صدیوں سے ہندوستان کے علاقوں میں رہتا چلا آیا ہے. ہم نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس پاکستان کو بنانے کے لیے. تو میں نے کہا کہ آپ نے بلوچوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی. نریندر مودی صاحب وزیر اعظم انڈیا، آپ نے مہاجروں پر ہونے والے مظالم پر آواز نہیں اٹھائی. جس کو فاروق ستار غدار اعظم جس نے آج پریس کانفرنس کر کے کہا کہ مودی سے مدد مانگی ہے، میرا پورا بیان سن لیجئے. میں نے مدد نہیں مانگی. یہ ضرور کہا کہ ہم تو وہیں کے رہنے، ہمارے آبا و اجداد، ہماری نسل در نسل ماضی کی جدے امجد ہمارے ہندوستان کے رہنے والے آپ کے ساتھ ہی رہتے چلے آئے تھے. علیحدہ وطن کے قیام کے لیے ہم ہی نے قربانیاں دی تھی. آج جو پاکستان کے مالک بنے بیٹھے ہیں، پچھلے الیکشن میں بتا چکا ہوں کہ خدا کی قسم یہ لوگ تو جھنڈا دیکھ کے صبح پاکستانی بنے ہیں. آخری وقت تک یہ صوبہ پنجاب جو آج پاکستان کا سب سے وفادار بنا ہوا ہے، اس نے 1946 میں 73 سیٹیں جیتی تھی مسلم لیگ کے نام پر، جس کا اشارہ انگریزوں نے دیا تھا کیونکہ یہ انگریزوں کے غلام تھے. راتوں رات انہوں نے یونینسٹ پارٹی چھوڑی اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور 73 سیٹیں جیتی. 20 یونینسٹ جو انگریزوں کی بنائی ہوئی پارٹی تھی اس نے جیتی تھی. لیکن 1946 میں بھی 73 نشستیں ہونے کے باوجود پنجاب کے لوگوں نے مسلم لیگ کی حکومت نہیں بنائی، بلکہ یہاں یونینسٹ گورنمنٹ اس وقت بھی بنی. یہ ریکارڈ پر ساری باتیں ہیں. جو قرارداد پاکستان کے متعلق میں نے سارے حقائق بتائے، تاریخ دی. اس کا توڑ کرنے کے لیے بڑے بڑے ماہر اینکر پرسن نے بڑی بڑی کتابوں کا جائزہ لے کر اس کا توڑنے کی کوشش کی، مگر کوئی ٹھوس بات میری طرح نہیں لا سکا. علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد، جس میں کہیں اور کسی جگہ پاکستان کا نام نہیں تھا، اور علامہ اقبال کے ایک شاگرد میں پہلے بتا چکا ہوں جو جرمنی چلے گئے تھے تعلیم حاصل کر رہے تھے، جن کا نام راغب تھا. اس نے کتاب سے شائع کر دیا کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا مطالبہ کر دیا. تو ان کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال کا بیان ہے کہ خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال میرے والد نے علیحدہ پاکستان کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ آزاد خود مختار ریاستوں کا مطالبہ کیا تھا ود اے مسلم میجورٹی پروونسز ود ان دی یونین آف انڈیا. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، تم دیکھ لو تاریخ کی کتابیں. اب تو تمہارے ہاتھ میں لائبریری ہے، انٹرنیٹ ہے. ایک انٹرنیٹ کو دیکھ لو، نکال کے مجھے دکھا دو تو میں مان جاؤں
1958 میں ایوب خان کا مارشل لا لگا تو پہلی مرتبہ اسے یوم پاکستان کا نام دیا گیا 23 مارچ کو. اس سے پہلے کبھی یوم پاکستان کے نام سے 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 12 سال تک 11-12 سال تک پاکستان 23 مارچ کو یوم پاکستان نہیں منایا گیا. یہ تو ایوب خان ڈکٹیٹر جو تھا جب وہ آیا تھا اس نے اسے یوم پاکستان کا نام دیا اور جو آج تک چل رہا ہے جو ٹوٹل ایک ڈکٹیٹر عامر ایوب خان کے ذہن کی پیداوار. میری ماں بہنوں روپوش ساتھیوں میں کیا کروں؟ میں جب تک زندہ ہوں سب میرا ساتھ چھوڑ دے، لندن کے لوگ بھی چھوڑ دے، پاکستان کے لوگ بے غیرت جو میرے نام پر جنہیں ووٹ ملے چاہے وہ ڈیفنس کے ہوں یا غریب علاقوں کے ہوں، وہ کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے، لیکن ان سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کوئی نہ کوئی مجبوری کو اپنی ڈھال بنا کر بھی ٹولے میں شمولیت اختیار کی. کاروبار تباہ ہو جائے گا، نوکری چلی جائے گی، 1,00,000 2,00,000 3,00,000 4,00,000 روپے جو بہانہ ملتے ہیں اسمبلی اور سینٹ سے وہ بند ہو جائیں گے. اور پھر جو ہم شرکت کرتے ہیں تو لوگوں کی فائلیں جن کو اپنے کام کرانے ہوتے ہیں تو ذرا سے ہم مل کر کام کرا کے انہیں دے کر ان سے مال بھی پکڑتے ہیں. یہ سارے ذرائع عیش و عشرت ختم ہو جائیں گے. وہ آج وفاداری کا اسی طرح ذکر کر رہے ہیں، وہ اسی طرح محب وطن بن رہے ہیں جیسے جو پنجابی 1857 میں پنجاب صوبہ پنجاب کے یہ جو صوبہ پنجاب ہے ویسٹ پنجاب اس کے لوگوں نے 1857 میں جنگ کے آزادی کو ناکام بنانے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا. تو میرے ساتھیوں یا تو 2 طریقے ہیں، میں آپ سب لوگوں کو بھی آزاد کر دوں، آپ کیوں مشکل میں رہے، مہاجروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دوں، جو ان کی قسمت. اگر یہی صورت حال ہے میرے لوگوں کی ذمہ داروں کی تو میں کارکن تو پہلے بھی قربانی دیتا تھا، پوسٹر لگاتا تھا، انہیں کندھوں پہ اٹھاتا تھا، ان کے جلسوں کے لیے دریا بچھاتا تھا، کرسیاں بچھاتا تھا. یہ لیڈران کیا کرتے تھے؟ بڑی گاڑیوں میں آتے تھے، اسٹیج پہ چڑھتے تھے، ہار پھول پہنتے تھے، تقریریں کر کے جذبات دکھا کے چلے جاتے تھے. انہوں نے کون سی قربانی دی ہے؟ ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے بھائی بہن یا رشتے داروں کی جان کی قربانی دی ہے؟ رابطہ کمیٹی کے پاکستان کے نام میں ہاتھ جو لوگ بیٹھے ہیں ایم این ایز ایم پی ایس، ہاں جب کے کسی دور دراز جس کے یا خون کے رشتے نے قربانی دی، اگر یہ بے غیرت ہو جائیں اور اپنے شہید رشتے داروں خون کے رشتے داروں کے بھی خون کا سودا کر لے تو ایسے ملوث لوگوں کا میں کیا ذکر کروں؟ بے غیرت، بے شرم، بے حس، ضمیر فروش، احسان فراموش. تو مجھے ساتھیوں بتانا میں کیا کروں؟ اور فاروق ستار، نسیم جلیل، کیا ان کو امریکہ برطانیہ نہیں بھیجا گیا کہ مہاجروں کا مقدمہ پیش کریں؟ کیا یہ جا کے وہاں نہیں کرتے تھے؟ آج ایک اور
تمہارا وزیر خارجہ کا ہے یا ایمبیسڈر ہے امریکہ کا اس وقت، اس نے بیان دیا ہے کہ فلا 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 میرے خلاف انڈائریکٹ کے نریندر مودی کو خط لکھا، تو کیا نواز شریف کے بیٹے نے نہیں لکھا تھا؟ کیا بے نظیر نے نہیں لکھا تھا؟ امریکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو کیا آپ ایڈز بند کر دیں جب تک یہ ڈکٹیٹرشپ ختم نہیں ہوتی ہے؟ کیا یہ ریکارڈ پر باتیں موجود نہیں ہیں؟ فاروق ستار کو آج تک اور گالیاں دینے والا کوئی نظر نہیں آیا، اس بے شرم بے حیا شخص کو۔ میں آپ کے بیان آپ کے جواب کا انتظار کروں گا، آپ لوگوں کو میں آزاد کر کے میں اکیلا ہی اپنے قلم سے کتاب سے لکھ کے اس کو جس طرح ہو سکے گا شائع کراتا رہوں گا، کیوں کہ میرا پیغام بھی آپ تک شائع پہنچانے والا کوئی نہ ہو، لیکن میں اپنا کام جاری رکھوں گا۔ لیکن آپ لوگ، میں تو یہاں پر برطانیہ میں رہ رہا ہوں اور چودھری نثار بار بار کہہ رہا ہے، روز چلا رہے کہ الطاف حسین کا مقدمہ واپس کیوں لیا، اور تمہارے جو مقدمات واپس لیے گئے تو کیا نواز شریف 10 سال کے لیے لکھ کر معافی نامہ نہیں لائے تھے؟ کیا آصف زرداری اور بے نظیر بھٹو جلا وطن نہیں ہوئے تھے؟ کوئی ایک نام تو بتایا۔ اور جو برطانیہ میں، امریکہ میں جو پنجاب کے لوگ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے نام پہ ایگزائل لے کر، بلکہ ایم کیو ایم کے نام پہ سینکڑوں لوگوں نے اسائلم میں حاصل کی ایم کیو ایم کے نام پر، تو اگر ہم نے حاصل کی تو کیا غلط کیا؟ اور جو آج پنجابی بولنے والے لوگ جو پیپلز پارٹی میں تھے، جو مسلم لیگ میں تھے، کیا ملٹری ڈکٹیٹرشپ نے ان پہ حملے کیے، طاقت کا استعمال کیا، آئین کو رون ڈالا، سپریم کورٹ کو پالا کر دیا، اور لاہور قلعہ کوڑے پھانسیوں کے لیے رہ گیا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی آزاد ہو جائیں، کیوں میرا ساتھ دینے کے لیے آپ اتنی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں؟ کیا مگر پوری قوم ہی، کیوں کہ پوری قوم لڑ رہی تھی اور انگریزوں کو شکست دے رہی تھی 1857 میں بھی، لیکن یہی صوبہ پنجاب کے لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر 1857 کی جنگ آزادی کو ناکام بنایا اور مسلمانوں کا خون کیا۔ اردن میں جا کے، جارڈن میں جا کر فلسطینیوں کا ضیاء الحق کی سربراہی میں جو سب بریگیڈیئر تھا، اسی فوج میں اسرائیلیوں کی طرح جنہوں نے سابرا شتیلا کیمپوں میں گاجر مولی کی طرح بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو کاٹ ڈالا، اسی طرح یہ فوج نے بھی اردن میں جا کے مسلمانوں کا قتل عام کیا، صومالیہ میں جا کر وہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور طاقت اللہ کے گولی چلائی، اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن فاروق ستار کے منہ میں زبان اس لیے نہیں کہ عشرت چھوٹ جائیں گے اور رینجرز والے پکڑ کے لے جائیں گے، بے شرم بے غیرت۔
اس کو میں اور کیا کہوں اور کیا نام دو غدار کو. اور اسی طرح سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان بھی انگریزوں کو شکست دے رہے تھے، لیکن فاروق ستار اس کے چمچوں کی طرح میر جعفر اور میر صادق پیدا ہوئے، جنہوں نے جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کرا دیا. آج یہ پی آئی بی ٹولہ جو ہے یہ غداری کر کے اور ایم این اے پی ایس مجبوریاں بیان کر کے ان کے ساتھ ہے. تو تاریخ لکھے گی کہ انہوں نے بھی مہاجروں کی جیتی ہوئی جنگ کو شاید شکست میں بدلنے کا آغاز کر دیا ہے. لیکن اب سب کے حوصلے جو رہنما ہیں پاکستان میں وہ تو سب جا چکے ہیں. لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کوئی مذمتی بیان یہاں سے نہیں گیا. بہرحال میں آپ سے گلا نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں کے لوگوں نے کوئی بدکاری کی ہے، نہیں. کوتاہی کا سنگین کوتاہی کا مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے. اس میں آپ سے شکوہ کر رہا ہوں کہ اب کل کو اس طرح فوج ساؤتھ افریقہ میں ہو، برطانیہ میں ہو، امریکہ میں ہو، جو لوگ بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں، ان کے گھر جا کے ان کے ماں بہن بھائیوں کو گرفتار کر رہے ہیں، زد و کوب کر رہے ہیں. انہوں نے صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ انہوں نے تو ابھی 5 بلاکر جو پنجابی بولنے والے تھے ان کو پکڑ کے لے گئے، مارا اس بری طریقے سے کہ کسی کی سماج چلی گئی، کسی کی بینائی کمزور ہو گئی اور وہ سب کے سب باہر آج جانے پر مجبور ہوئے. تو میرے ساتھیوں، میری ماں بہنوں، تم بھی اب آزاد ہو جاؤ اور میں کیا کہوں، جہاں تمہیں جانا ہے چلے جاؤ یا خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ اب میں اکیلا ہی کتنا جاگوں گا، کتنا نہ رات کا نہ دن کا کھانا کھائے بغیر 2 دن 1.5 دن میں بھوکا رہ کر جاگ کے میں 38 سال ہو گئے یہ کرتے کرتے مجھے. اور ساتھیوں، میں بھی تو انسان ہوں نا، لیکن میں تو مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، لیکن میں اکیلا ہی کام کروں گا. اگر کسی کو نہیں کرنا تو نہ کرے، میں جو کچھ بھی یہ کرتا رہوں گا اکیلا. بس یہ آپ کو بتانا تھا اور آپ کے جواب کا انتظار ہے. آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا کروں میں؟ رائے دیجیے، مشورہ دیجیے. آپ کو کرنا ہے یا آپ آپ اگر کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کیوں کہ آپ کے ہاتھ خالی ہے، آپ کے پاس وفا اور جان دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو آپ بھی کیوں جانتے ہیں؟ کس کے لیے؟ کیونکہ جب قوم کے رہنمائی غدار ہو جائیں، میر جعفر اور میر صادق بن جائیں اور اپنے قائد جس کے نام پر آج وہ یہاں تک پہنچے، بے غیرت و بے شرم، وہ اپنے قائد کو گالیاں بکے، اس کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کرے صرف فوج کے جرنیلوں کے کہنے پر. ان بے غیرتوں بے شرموں کا اس دنیا اور آخرت میں ان کی آل اولاد کا ان کا بیڑا غرق ہوگا. خدا کے عذاب سے یہ نہیں بچ سکیں گے. آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. ساتھیوں بس یہی پیغام دینا تھا
کہ میں کیا کروں؟ میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں ماں بہنوں، لیکن لمبا پیغام مت دیجیے گا، مختصر دیجیے گا، کیونکہ مجھے سننا بھی پڑتا ہے، میں ہی سنتا ہوں اکیلا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں اکیلا سنتا ہوں سارے پیغام آپ لوگوں کے۔ میں آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں، آپ کی رائے کا میں منتظر رہوں گا۔ بس آخری دفعہ سمجھ کے مجھے رائے دے دیجیے، پھر آپ خاموش ہو جائیے، یا کہیں جا کے جیسے اور مجبوریاں بیان کر کے بے غیرت و بے شرم MNAs چلے گئے اور انہوں نے مجبوریوں کا نام لیا، اور آدمی چاہے نہ کرنا چاہے تو 10,000 مجبوریاں آتی ہیں، اور اگر کرنا چاہے تو وہ سمندر کے مدو جزر کو نہیں دیکھتا، کود پڑتا ہے اس میں، یا تو غرق ہو جاتا ہے یا منزل کو اس پار پہنچ جاتا ہے، یا اسے جانا ہوتا ہے۔ طارق بن زیاد کا آپ نے قصہ سنا ہوا، جس نے کشتیاں چلا دی تھیں، اب کوئی راستہ واپس جانے کا نہیں ہے، یا تو سب شہید ہو جاؤ یا فتح کر دو۔ بس ہمارے ہاں یہ جذبہ ان بدبختوں میں جو PIB ٹولے کی شکل میں بیٹھے ہیں ڈر کر، کارکنوں نے جان دی، انہوں نے کون سی جان دی؟ انہوں نے کیا قربانیاں دی؟ کیا قربانیاں دے رہے ہیں یہ، اور کس کی مذمت کر رہے ہیں؟ راحیل شریف کے نام کیا میں نے خط نہیں لکھا؟ کیا قمر باجوہ کے نام خط نہیں لکھا؟ کیا راحیل شریف نے نہیں کہا کہ آفتاب احمد شہید کا کیا DG رینجر فلال اکبر جسے نشان امتیاز دیا ہے تو بیٹا تو نے بہت مارے ہیں، تجھے نشان امتیاز دے رہے ہیں، تو نے MQM کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تجھے نشان امتیاز دے رہے ہیں۔ اسے نشان امتیاز دیا گیا۔ یہی انگریز کرتے تھے، کعبے پہ گولی چلائی، ایک میڈل لو، فلسطینیوں کا قتل عام کیا، تمہیں بریگیڈیئر سے جنرل بنا دیتے ہیں، اور تمہیں فلسطینیوں کا قتل عام کرنے پہ تمہیں چیف آف آرمی اسٹاف بھی بنا دیتے ہیں۔ سب کچھ یہ ہوا، یہ نہ ملتے رہے، ملتے رہیں گے۔ راحیل شریف کو بھی مہاجروں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا انعام اس کو بھی ملا، تو وہ بیرون ملک کا پیشکش ہوئی ہے، وہاں کا پتہ نہیں کیا پیشکش کی ہے۔ اسی طرح جتنے جنرل پرویز مشرف کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب پاکستان میں ہیں۔ پاکستان جنہوں نے توڑا انہیں غازی کا خطاب دیا گیا، یہ غازی ہیں ہمارے، انہیں غازی کا ہتھیار ڈالنے والوں کو غازی کہا گیا۔ شکست خوردہ کچھ لوگ، انہیں غازی کا خطاب دیا گیا۔ فاروق ستار ان کے ٹولے کی یہ ان لوگوں کے خلاف کوئی زبان نہیں کھلتی۔ واجب الاحترام بزرگوں، میرے ماں بہنوں، پرٹیکولرلی یوتھ، ٹین ایجرز، اسٹوڈینٹس، گرلز، بوائز، زندگی کا شعبے سے تعلق رکھنے والوں، ذرا اس بات پر غور کیجیے کہ یہ غدار میر جعفر میر صادق کی جین رکھنے والا فاروق ستار جو ہے، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، بلکہ سوال نہیں کر رہا، آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہوں، جب عمران خان تحریک انصاف کا جو سربراہ ہے وہ مودی سے جا کے ملے تو ایک خبر ٹیلی ویژن پر نہیں آتی کہ بقول فاروق ستار کے گجرات کا قصائی ہے، یہ فاروق ستار کا بیان نہیں آتا کہ گجرات کے قصائی سے
تحریک انصاف کے سربراہ نے جا کر عمران خان نے ملاقات کیوں کی، اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، نریندر مودی وزیر اعظم انڈیا سے متعدد بار مل چکے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ نواز شریف صاحب کے گھر میں کسی رشتہ دار یا کسی کی جو شادی ہو رہی تھی اس کی تقریب میں یہی بقول فاروق ستار گجرات، اس نے آپ کا قصائی جب اس نے آ کے شرکت کی تو فاروق ستار نے یہ غدار قوم کیا تو الطاف حسین پر کیا، اور یہ ہی لوگ، یہی ٹولہ پی آئی بی اسمبلی میں کیا وزیر اعظم سے نہیں ملتا، کیا عمران خان سے نہیں ملتا؟ یہ لوگ ان لوگوں کے جماعت کے لوگوں سے نہیں ملتے، لیکن جس نے ان کو زمین سے فرش پر اللہ کی مدد، اس نے مجھے وسیلہ بنایا، میرے وسیلے سے یہ اسمبلیوں میں بار بار پہنچا، پارلیمانی لیڈر میں نے بنایا اسے، مجھ پہ بلند ترانی کرنے لگا، لیکن اس کی ہمت و جرت اس وقت کہاں چھپ گئی تھی جب عمران خان نریندر مودی سے انڈیا جا کے ملاقات کر کے آیا، اور وہ نریندر مودی صاحب وزیر اعظم جب نواز شریف کے گھر ہونے والی کسی عزیز کی تقریب میں، شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے تو اس پہ تحائف کا تبادلہ ہوا، اس پر قوم کے میر جعفر اور میر صادق، اس منحوس نے، پی آئی بی ٹولے کے اس منحوس نے اس کے خلاف کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں پوچھتا ہوں ان کے لوگوں سے تو یہ ملتا ہے، لیکن اس نے کبھی مجھے ایک دفعہ فون کرنے کی زحمت نہیں کی، جس نے اس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، دوڑنا سکھایا، اسمبلی تک پہنچایا، وزارتوں کے مزے چکھائے۔ ذرا دیکھیے، خود فیصلہ کیجئے تو یہ کتنا بڑا غدار عظیم ہے۔ میں نے چیف آرمی اسٹاف ہی نہیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نام کتنے خطوط لکھے، میں نے ہی نہیں، لاپتہ ساتھیوں کا مقدمہ کب سے سپریم کورٹ میں ہے، لیکن سپریم کورٹ فوج کے انڈر میں ہے، وہ کیسے مقدمہ چلائے گی؟ بلوچ پیدل چل کے آئے، بلوچ بھائی مائیں بہنیں پیدل بلوچستان سے چل کے اسلام آباد پہنچے، وہاں بیٹھے، اپنی دہائیاں دی، مقدمے دائر کیے سپریم کورٹ میں، مگر سپریم کورٹ نے ان کی نہیں سنی، کیسے سنتے کہ وہ آئی ایس آئی اور فوج کے ماتحت ہے، آزاد عدلیہ نہیں ہے، ہمارے آزاد سپریم کورٹ نہیں ہے۔ ان حالات میں تحریک چلانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لہذا میں نے جو کچھ اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا، جو کچھ سہنا تھا وہ سہ لیا۔ شہیدوں کا چہرے آج بھی میرے سامنے ہیں، میں آخری سانس تک اکیلا ہی
لکھتا رہوں گا، جو کچھ میرے بس میں ہوا کرتا رہوں گا۔ آپ لوگ جس طرح چاہیں یا تو خاموش ہو کے بیٹھ جائیں یا پھر شامل ہو جائیں جہاں بھی جانا ہے۔ اور پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے آپ بھی لگائیں، فاروق ستار کے ساتھ، کمالو کے ساتھ مل کر۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ دل کا بوجھ کہہ کے آپ سے ہلکا کیا ہے۔ ساتھیوں، آپ کی جرأت، ہمت اور شجاعت کو، اور جو قصبہ مرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، میں چاہتا ہوں اس سے آپ کو آزاد کر دوں اور آپ اپنی زندگی برباد دیکھیں دوسروں کی طرح۔ کیا کریں اور کیا کر سکتا ہوں میں؟ ماں بہنوں، تم بھی مصیبتیں اٹھا رہی ہو، تم بھی اذیتیں جھیل رہی ہو، مجھے سب معلوم ہے۔ تم بھی دیکھو، جو تمہاری سمجھ میں آئے کرو، میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ کیا کرنا ہے، کیا مجھے کرنا چاہیے، میں نے تو بتا دیا میں کیا کروں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ مہاجر قوم کی غیب سے مدد فرمائے۔ میں جتنی کوشش ہو سکتی تھی میں نے کی، اور جب تک زندگی ہے میں اکیلا ہی کرتا رہوں گا۔ اجازت چاہتا ہوں، آپ وہ اللہ چوپان میں رکھے، خوش رکھے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔